الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ گرامی قدر حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، قرآن پاک کے مضمون کو تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے۔ شفا کہتے ہیں صحت یابی کو۔ آدمی بیمار ہے اور ٹھیک ہو گیا تو بیمار کا ٹھیک ہونا یہ شفا کہلاتا ہے۔ تو قرآن پاک شفا ہے، یعنی صحت مندی ہے، بیماری سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ جسمانی بیماری تو سب جانتے ہیں کہ نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، بدن میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، پیچیش آ گئے، دست آ گئے، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ سر سے پیر تک جتنے اعضاء ہیں، ہر اعضاء کی 10 قسم کی بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرمائے۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے شفا بتایا ہے بیماری سے۔ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو جسمانی بیماری جن کو سب سمجھتے ہیں، جسمانی بیماری کو سب سمجھتے ہیں، اور ایک ہے روحانی بیماری۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ کو پہچان کر کے اللہ کی عبادت میں رہنا چاہیے، لیکن ہمارا حال برا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں۔ انسانوں میں بہت سارے ہیں، تو بعض انسان ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ہے ہی نہیں۔ اس کو دہریہ کہا جاتا ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ دنیاوی زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، صبح سے شام ہوتی ہے اور شام سے صبح ہوتی ہے، اور ایسے ہی ہم مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو وہ سب کچھ دہر کو سمجھتے ہیں، زندگی کو سمجھتے ہیں، زمانے کو سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے اور گزر جائے گا۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک خاتون لڑکی وہ آپس میں اور جو مرد بیٹھے تھے ان سب سے گفتگو کر رہی تھی اور بہت زور سے اللہ کا انکار کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اللہ نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، رب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی کو نہیں مانتی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جتنے لوگ سن رہے تھے وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، وہ پڑھی لکھی تھی۔ اور جو آدمی زیادہ بولتا ہے، سلیقے سے بولتا ہے، تو اس کی بات سب لوگ سننے لگتے ہیں اور ہاں ہاں بھی کہنے لگتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے ہاں ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو۔ تو جب اس کی گفتگو پوری ہو گئی تو میں مخاطب ہوا، تو میں نے کہا کہ اس دنیا میں کسی کو تو آپ مانتے ہوں گے،
کہ جس کا احسان آپ کے اوپر ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے کہ وہ محسن ہے؟ تو کہا ہاں، ماں باپ محسن ہیں کہ ان کی وجہ سے میں پیدا ہوئی ہوں، اگر وہ پیدا کرنا نہ چاہتے تو نہیں پیدا ہوتی، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اگر غذا نہیں دیتے، کھلاتے پلاتے نہیں، خدمت نہیں کرتے تو مر جاتی۔ تو ماں باپ محسن ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان کے محسن کون ہیں؟ تو کہا ان کے ماں باپ۔ تو میں نے کہا بات آگے بڑھائیے کہ آگے ان کے اوپر کن کا احسان ہے، دادا کے اوپر کن کا احسان ہے، اور نانا پر دادا کے اوپر کس کا احسان ہے، چلتے چلے جائیے تو آپ پہنچیں گے ایک آخری آدمی پر، جناب آدم علیہ السلام پر، جن کو غیر مسلم منو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام پہ آپ پہنچیں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اگر پیدا کرنے والا احسان کرنے والا ہے اور آپ کے بقول آپ کے ماں باپ پیدا کرنے والے ہیں اور ان کا احسان ہے، اگر پوجا کرنی چاہیے تو ماں باپ کی پوجا کرنی چاہیے، اگر عبادت کرنی چاہیے تو ماں باپ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی تقریر ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ پھر پہلے جو منو تھے ان کو کس نے پیدا کیا، اور ان کی جو بیوی تھی ان کو کس نے پیدا کیا؟ آخر وہ پیدا کرنے والا بھی تو ایسا ہے جس کی پوجا کرنی چاہیے، اور وہی اللہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، وہی اللہ ہے، اور وہی ایک ہے کہ جس نے آدم کو پیدا کیا اور ان کی بیوی کو پیدا کیا علیہم السلام۔ جس طرح سے ماں اور باپ کو آپ خالق مان رہی ہیں اور ماں اور باپ کو آپ احسان مند مان رہے ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا، تو ایسے ہی اللہ رب العالمین ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، جن سے ہم سب لوگ پیدا ہوئے اور پوری دنیا پیدا ہوئی۔ تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ اسی کو مانتے ہیں اور اسی کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں کہ ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور انہی کی پوجا کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے پیغام بھیجنے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ وہ پیغمبران آتے رہے اور انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ وہی خدا ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسی اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شہادت کو سمجھیے، شہادت کے معنی گواہی، وٹنس، گواہی، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو شہادت کے معنی گواہی کے ہیں۔ گواہی عدالت میں دی جاتی ہے، کورٹ میں دی جاتی ہے گواہی، اور گواہی مخالف کے سامنے دی جاتی ہے، جج کے سامنے دی جاتی ہے، جج فیصلہ کرنے والا ہے، اور ایک پارٹی اس طرف ہے اور ایک پارٹی اس طرف ہے، تو وہاں پر گواہی دی جاتی ہے کہ یہ حق پر ہے اور یہ ناحق پر ہے۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے عدالت میں، ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں، تو جج کون ہے جس کے سامنے ہم گواہی دیتے ہیں، اور مخالف پارٹی کون ہے جس کے سامنے ہم گواہی دیتے ہیں؟ مخالف پارٹی مشرکین ہیں کہ جن کے اور جج اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے سامنے ہم کہتے ہیں اے اللہ، ہم آپ کو ایک مانتے ہیں اور ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ جو سامنے والا دوسرا ہے، غیر مسلم ہے، وہ آپ کے ایک ہونے کی گواہی نہیں دیتا ہے۔
یہ ہے گواہی۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ غیر مسلم کے سامنے وہ کلمہ طیبہ کا مطلب بیان کر دے، کسی طرح سے بیان کر دے، تاکہ اس کو خبر رہے قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ میں ان کے پڑوس میں بیٹھا تھا، قریب میں بیٹھا تھا اور رہتا تھا اور انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو کلمہ طیبہ کا مطلب بول دینا چاہیے۔ یہی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا، اسلام کو پہنچانا ہے۔ اب سامنے والا قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا ہے، مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یہ سامنے والے کی مرضی پر ہے اور اللہ رب العالمین کی توفیق پر ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہم کلمہ طیبہ کو پڑھیں اور اس کو پہنچائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہنچانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اور ہم یوں سمجھتے ہوں گے کہ کلمہ طیبہ کو پہنچانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی جو کلمہ طیبہ کو جانتا ہے وہ کلمہ طیبہ کو پہنچائے گا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا فریضہ ہے، فرض ہے یہ کام، یہ کہ ہم اللہ کی گواہی دیتے رہیں، اپنے ایمان کے بارے میں بتاتے رہیں اور دوسرے کو سلیقے سے، بہت اچھے انداز سے دعوت دیتے رہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اپنے اللہ کی طرف اچھے انداز میں بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلاؤ اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ، خیر خواہی کے ساتھ بلاؤ، واعظ کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو غصہ لگ جائے اور سامنے والے سے لڑائی ہو جائے، نہیں، یہ طریقہ اسلام کے پہنچانے کا نہیں ہے۔ اسلام کے پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کلمہ طیبہ کی شہادت ہم دیتے رہیں۔ تو کلمہ طیبہ کو میں نے سمجھایا کہ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں جو سب سے بڑے محسن ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ گواہی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، اس لیے خاموش ہو گئی کہ آگے کوئی جواب تھا نہیں۔ تو غیروں کی کے اعتراض کو آرام سے سننا چاہیے اور سن کر کے جواب دینا چاہیے۔ اگر آدمی پڑھا لکھا ہے تو، اور اگر اس کو خود اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے تو غیر مسلم کی بات سنے گا تو کہے گا ہاں تم صحیح کہتے ہو، تو اسلام کے خلاف باتیں دماغ میں گھس جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں اور اللہ کے دین کو پہچانیں۔ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ قرآن شفا ہے، روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ روحانی شفا کو میں نے بتایا کہ بندے کے اندر ایک شرک ہے، شرک بیماری ہے، اس بیماری نے بندے کو بیمار کر رکھا ہے اور بیمار کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ شرک کا علاج ہو، اور شرک کا علاج توحید ہے۔ یہ قرآن توحید کو بتاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں، لیکن نبی کو نہیں مانتے، تو یہ بھی بیماری ہے۔ اللہ کو نہیں ماننا یہ ایک نمبر کی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کو نہیں ماننا یہ دوسرے درجے کی بیماری ہے۔ یہ انکار نبوت یہ بھی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ روح خراب ہو گئی ہے انسان کی سوچ خراب ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ان پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ جن لوگوں نے ان پیغمبروں کو مانا اور ان پر ایمان لائے ان کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، مغفرت فرما دی، اور جن لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ مثال حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور کشتی پہ جو تھے وہی مومن اور مسلمان تھے، وہی بچے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے
منکرین کو، موسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والے کو اور اللہ کا شریک ماننے والے کو غرق دریا کر دیا، فرعون کو غرق دریا کر دیا۔ اس لیے کیا کہ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو تم عذاب سے بچ جاتے، لیکن عذاب سے نہیں بچ سکے۔ کیوں نہیں بچ سکے عذاب سے؟ عذاب سے بچنے کی تدبیر کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر۔ یہ بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو اور بچ جائے تو اللہ کو مان کر کے ہی بچ سکتا ہے، ورنہ جہنم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور دنیا کے عذاب میں بھی گرفتار ہو جائے تو بالکل نہیں بچ سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دواؤں سے بچ جائیں گے، دواؤں سے کوئی نہیں بچتا۔ دوا میں اثر پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین ہے۔ دوا انسان کھاتا ہے تو دوا اللہ سے پوچھتی ہے کہ کیا میں اثر کروں یا نہ کروں۔ اگر اللہ کا حکم آتا ہے کہ ہاں اثر کرو تو دوا فائدہ کرتی ہے اور آدمی کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اثر نہ کرو تو دوا کھانے کے باوجود بھی آدمی بیمار رہتا ہے۔ اس کی دلیل، دو آدمی ایک ہی بیماری میں مبتلا ہے، ایک آدمی نے دوا کھائی اور فائدہ ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، اور دوسرے نے دوا کھائی کچھ بھی نہیں ہوا، ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھ رکھا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، عذاب قبر کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی انکار کرنا یہ روحانی بیماری ہے، انسان کا اندر خراب ہو گیا ہے، اس لیے وہ اللہ کے عذاب کا اور عذاب قبر کا انکار کرتا ہے۔ عذاب قبر ثابت ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی ہے، صحابہ کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے۔ عذاب قبر کا انکار کرنے والے اس طرح سے بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر ثابت ہے تو بتاؤ ایک آدمی نے ایک گناہ کیا، کب کیا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا، اور ایک آدمی نے گناہ کیا قیامت کے آنے سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے کیا، تو اس آدمی کو بھی عذاب ہو رہا ہے، تو کتنے دن ہوگا؟ 1 دن 2 دن ہوگا، اور اس آدمی کو بھی عذاب ہو رہا ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، تو اس کو تو عذاب ہوا تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال عذاب ہوا، اور اس کو عذاب ہوا تو 1-2 دن ہی عذاب ہوا، تو یہ تو ناانصافی کی بات ہے، اس لیے عذاب قبر ثابت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہی اعتراض آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب قبر ہے، عذاب قبر ثابت ہے، مگر لیمٹ تم نے بنا دی ہے۔ ارے جو گناہ جیسا ہے اس کا تو ویسا ہی عذاب ہوگا اور اتنے ہی دن عذاب ہوگا۔ یہ جو تم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے آج تک اور پھر قیامت تک عذاب ہوتا ہی رہے گا، یہ تو تم نے کر لیا اپنی طرف سے۔ جو گناہ جتنا ہے اس کا تو اتنا ہی عذاب ہوگا۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ اس امت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زیادہ عذاب قبر میں ہی ہو جائے گا اور بعد میں عذاب نہیں ہوگا، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ذرہ ذرہ بھی عذاب کے سلسلے میں پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر عذاب کے برداشت کی طاقت نہیں ہے، ہمیں عذاب قبر سے بچا لیجیے۔ جب بندہ عذاب قبر سے بچ جائے گا تو اگلی منزل اس کے لیے ایسے ہی آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ تقدیر خیر اور تقدیر شر نہیں ہے، انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی گمراہ ہیں اور کون سی بیماری میں مبتلا ہیں؟ روحانی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ بھی روحانی بیماری ہے کہ بندہ تقدیر کا انکار کرے۔ کچھ لوگ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو ظاہری ایمان لاتے تھے
اور دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو منافق کہا گیا۔ منافق کے معنی دو رخا، ادھر چہرہ دیکھے تو الگ قسم کی بات کرے اور ادھر چہرہ دیکھے تو الگ قسم کی بات کرے۔ جیسے منافقین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں سے ہم مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے منافق تھے، وہ اعتقادی منافق تھے۔ اور ایک ہے عملی نفاق، عمل میں انسان جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی نفاق ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، یہ بھی نفاق ہے، گالی دے رہا ہے، یہ بھی نفاق ہے۔ یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں۔ تو نفاق کی علامتیں یہ عملی نفاق ہے، اور ایمان لانے اور نہ لانے والا نفاق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں منافق ہے اور فلاں منافق ہے، کیونکہ حضور کو وحی سے بتا دیا جاتا تھا۔ بعد میں عملی منافق تو پتہ چلے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اور گالیاں بکی ہیں، زبان ان کی گندی ہے، تو یہ نفاق کی علامت ہے، پتہ چل جائے گا نفاق۔ لیکن اعتقادی نفاق پتہ نہیں چلے گا کہ اعتقادی کون اندر سے مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مسلمان نام کے پھر رہے ہوں مسلمانوں کے درمیان، اور وہ گمراہ کر رہے ہوں مسلمانوں کو، اور حقیقت میں وہ اندر سے مسلمان نہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اور آپ کو پتہ نہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا زمانہ ہے نہیں کہ وہ حضرت آ کر کے بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور بتا دیتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں منافق ہے۔ جہالت میں پڑے رہنا یہ بھی بیماری ہے کہ آدمی نہ تو قرآن کو سمجھ رہا ہے، نہ حدیث کو سمجھ رہا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں رہا ہے، نہ تو مدرسے میں پڑھا، نہ تو اسکول میں جا کر کے معلومات حاصل کی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام اور دین کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور علماء سے بھی نہیں معلوم کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ اور پاس پڑوس سے بھی معلوم نہیں کرتا ہے، جہالت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی توحید کو نہیں جانتا ہے، اسلام کو نہیں جانتا ہے، قرآن کو نہیں جانتا ہے، جاہل ہے۔ یہ جاہل ہونا بہت بڑی بیماری ہے، جاہل ہونا بہت بڑی بیماری ہے۔ اس لیے بھائیو آؤ اپنے کو جہالت سے دور کر لو، اپنے کو جہالت سے پاک کر لو، اللہ رب العالمین فضل و کرم عنایت فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی پاکیزہ رکھیں گے روحانی بیماری سے، اور پاکیزہ رکھیں گے جسمانی بیماری سے۔ تو غرض یہ کہ یہ روحانی بیماری کی تفصیل تھی، جسمانی بیماری یہ دوسرے قسم کی بیماری ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح سے روحانی بیماری کا علاج ہے، اسی طرح سے قرآن پاک میں جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے، روحانی بیماری کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور حضور کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب میں، تفسیر کبیر میں لکھی ہوئی ہے، من لم یستشفی بالقرآن فلا شفاہ اللہ، جو قرآن پاک سے شفا حاصل نہ کرے اسے اللہ شفا نہ دے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بیمار ہو جائے بندہ تو قرآن پاک سے اسے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں تھے، اور معوذتین پڑھ کر کے حضور اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے۔ معوذتین کا مطلب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں دونوں کو پڑھ کر کے اور ہاتھ پہ پھونک کر کے اور پورے بدن پہ پھونکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اپنے پورے بدن پہ پھیرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مرض الوفات میں معوذتین پڑھتی تھی، اور پڑھ کر کے پھونکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر، اور حضور کے ہاتھ کو پھیر دیتی تھی پورے بدن پر۔
حضور کے ہاتھ پر پھونک کر کے پھیر دیتی تھی یا حضور کے بدن پہ پھونک کر کے اور حضور کا ہاتھ پھیر دیتی تھی. اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے حضور کا ہاتھ لے کے پھیرتی تھی. کیوں؟ کہ حضور کا ہاتھ بابرکت تھا، کہ حضور کا ہاتھ جب پھیرا جائے گا حضور کے بدن پر تو حضور کو شفا حاصل ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے شفا حاصل کرتے تھے، معوذتین پڑھ کر کے اور دم کرتے تھے اور اپنے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب بھی بیمار پڑتے تھے تو اس طرح کا عمل کرتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مرض الوفات میں یہ عمل کیا تھا کہ حضور ایسا کرتے تھے تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. تو قرآن پاک یہ شفا ہے، اس لیے حضور ایسا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین سے ہی شفا حاصل کرنے کے قائل تھے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ہیں، انہی دونوں صورتوں کو پڑھو اور پڑھ کر کے شفا حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ وہ قرآن کی کسی اور آیت سے نہیں پڑھتے تھے، صرف انہی دونوں آیتوں سے شفا حاصل کرتے تھے. حدیث شریف میں ہے کہ رقیہ کے معنی دم کرنا، یعنی منہ سے جو پھونکتے ہیں نا، یہ ہے کوئی کچھ پڑھ کر کے جو پھونکتے ہیں. یہ تو پھونکنے کی میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کوئی آدمی تو ایسا ہے جو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے اور پھر دم کرتا ہے. حدیث شریف میں جو دعا آئی ہے وہ دعا پڑھ کر کے دم کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتر منتر پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، بتوں کے نام لیتے ہیں اور بتوں کے نام سے، شیطانوں کے نام سے، جنوں کے نام سے اور دیوی دیوتاؤں کے نام سے وہ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں اور پھونکتے ہیں. دو قسم کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں قسم کے رقیہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن پاک کی معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے. لیکن مشرکین یہ بتوں کے نام کو پڑھ کر کے پھونکتے تھے، اس لیے منع کیا گیا. بتوں کے نام سے پھونکنے سے منع کیا گیا. بتوں کے نام کا تعویذ لکھتے تھے اور تعویذ لکھ کر کے گلے میں لٹکاتے تھے. بتوں کے نام کا گنڈا بناتے تھے، ہار بناتے تھے گرہ لگا کر کے اور گلے میں لٹکاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ رقیہ شرک ہے اور اس سے تم بچو. فرمایا لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس میں شرک نہ ہو، اور شرک ہو تو پھر جائز نہیں ہے، شرک ہو تو جائز نہیں ہے. وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ. حدیث شریف ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے دم کر کے، پھونک کر کے، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ پیشہ نہیں بنانا چاہیے، تعویذ گنڈوں کا پیشہ نہیں بنانا چاہیے. کوئی آدمی ہے وہ اپنے کمائی کا اسی کو ذریعہ بنائے ہوا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی موٹی جو دکانداری کرتا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ آدمی اسی کو پیشہ بنائے. اس میں اندھی کمائی ہوتی ہے، سامنے والا بھی اندھا اعتقاد رکھتا ہے اور جو کرتا ہے وہ انتر منتر یہ بھی جھوٹ موٹ کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صحیح علم نہیں ہے اور انہوں نے دکانداری کر رکھی ہے. تو اس لیے دھیان رکھنا چاہیے، ایک تو دم کرنے میں شرک نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے. پیشہ بنانا یہ تو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نہ تو تابعین کے زمانے میں تھا، اور نہ ہی آج
اہل علم اس کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ پیشہ بنانے کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں۔ اب ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے اور معلوم ہے، اس کو پڑھو اور پڑھ کر کے دم کرو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تو اس کو پیشہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسہ کمانا ہے تو جا کے دکان کھولو، دکان میں نوکری کرو، فیکٹری میں کام کرو، کام کرنے کے کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو اس کو پیشہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی دے دے اور خوش دلی سے دے دے تو وہ مال اس آدمی کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا، خوش دلی سے دے دے تو جائز ہوگا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس واقعے سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ تعویذ گنٹوں پر پیسہ لینا جائز ہے، وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، اور اتفاقی واقعہ ہے اور صحابہ کرام کی کرامت ہے، خاص طور سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ ایک سریہ میں، غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور 30 سوار تھے، 30 صحابہ کرام تھے، 30 سوار تھے۔ اب یعنی اونٹ کی سواری ہوگی، گھوڑے کی سواری ہوگی، کسی کی سواری ہوگی، سریہ میں بھیجا تھا، 30 آدمی تھے۔ ایک جگہ پہنچے تو جو کھانا خرچہ لے کر کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، توشہ جو گھر سے لے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب توشہ ختم ہو گیا تو کیا کریں؟ اس زمانے میں ہوٹل بھی نہیں تھا، آج تو شہروں میں ہوٹل ہے لیکن دیہات میں ہوٹل نہیں رہتا ہے۔ اب دیہات میں آدمی جائے تو کیا کرے؟ جیب میں تو پیسہ ہے مگر کھانا کہاں سے لائے گا؟ کوئی بیچے تب تو خریدے، تو ایسی صورت میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کو دے کر کے ایک سریے میں بھیجا۔ وہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، پڑاؤ کیا، اور جب پڑاؤ کیا تو کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے، باشندے تھے، ان لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم لوگوں کی ضیافت کیجئے، کیونکہ عرب کا طریقہ ہے کہ کہیں پر کوئی مہمان ٹھہرے تو وہاں کے باشندے ان کی ضیافت کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ضیافت کیجئے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کھانے کی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کریں گے تمہاری ضیافت۔ تو صحابہ کرام تو لوٹ مار کر نہیں سکتے تھے، زبردستی کر نہیں سکتے تھے، چھین نہیں سکتے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے صبر کیا کہ بھائی اگر سامنے والا ضیافت نہیں کر رہا ہے تو صبر کرو، اور پھر ہم آگے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ دنیا کو اللہ چلاتے ہیں، انسان نہیں چلاتا ہے، دھیان رکھے رہنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اعتقاد رکھنا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس علاقے کے ایک بڑے آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا۔ محلے کا لیڈر تھا، سید الحی محلے کا لیڈر تھا، اس لیڈر کو بچھو نے جا کے کاٹ لیا، کیونکہ بچھو تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں تھا، اور اللہ کا حکم ہوا، اس نے جا کے کاٹ لیا۔ وہ سارے لوگ آئے کہ بھائی کوئی آدمی ہے جو جھاڑ پھونک کرتا ہو، زہر اتار دیتا ہو، جھاڑ پھونک کرتا ہو، کوئی آدمی ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی میں جھاڑ دوں گا۔ تو پوچھا کہ ٹھیک ہے چلیے جھاڑ دیجئے۔ تو کہنے لگے کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تو ہم مفت میں تمہیں کیسے جھاڑیں گے؟ ہم مفت میں نہیں جھاڑیں گے، میں دم کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا تمہارے پاس مفت میں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جھاڑ دیجئے، ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے۔ 30 صحابی تھے نا، 30 سوار، تو کہا ہم 30 بکریاں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ میں جھاڑتا ہوں۔ وہ گئے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، صحابی تھے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، اور پڑھ کر کے دم کیا، جہاں پہ بچھو نے کاٹا تھا وہاں پہ دم کیا، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا۔
بس وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے 30 بکریاں دی۔ اب صحابہ کرام کے پاس کھانے کا انتظام ہو گیا کہ ان 30 بکرے ان میں سے بکریوں کو ذبح کیا اور ذبح کر کے گوشت بھون کر کے اور سب لوگوں نے کھا لیا، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ کچھ بکریاں بچ گئی تھی تو سب لے کر کے مدینہ پاک آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا تھا، ہم لوگ پھنس گئے تھے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ انتظام فرمایا، جب بچھو کاٹا تو وہ آیا میرے پاس، تو ہم لوگوں نے کہا کہ تم نے ضیافت نہیں کی تو ہم بھی تمہیں جھاڑ پھونک کر کے نہیں دیں گے، اور اگر تم ضیافت کرو گے نہیں، اگر تم ضیافت کرتے تو ہم مفت جھاڑ دیتے تم کو۔ تو انہوں نے 30 بکریاں دی تو ہم نے جھاڑ دیا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، ارے تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ جھاڑ پھونک ہے، یعنی الحمدللہ میں بھی شفا ہے، سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے، کیسے تم کو پتا چلا؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ شیء القی فی روعی اے الہام الہمہ اللہ تعالی، ایک چیز میرے دل میں آئی، شیء القی فی روعی، روع را واو عین، روعی، میرے دل میں ایک چیز آئی، یعنی مجھے الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو گے تو شفا ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کے الہام کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور کھلاؤ لوگوں کو، اور حضور نے یہ بھی کہا کہ بکری میں سے ہمارے کھانے کا بھی حصہ رکھنا۔ یہ حضور اس لیے فرماتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو حلال ہونے میں شبہ نہ ہو جائے، صحابہ کرام کو حلال ہونے میں شبہ نہ ہو جائے۔ دیکھو بھائی، یہ ایک واقعہ ہے، اتفاقی واقعہ ہے، اور وہ بھی مجبوری میں ایسا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو کھلانے کے لیے اللہ غیب سے انتظام کرتے تھے، اسباب پیدا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، غزوہ سیف البحر، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غزوے میں پہنچے ہیں، اور وہاں توشہ ختم ہو گیا، جو کھجور وغیرہ لائے تھے وہ ختم ہو گئی تھی، اور وہاں پہ کوئی آبادی بھی نہیں تھی، سمندر کے کنارے تھے۔ تو سب لوگ پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ایک کھجور سارے لوگ چوستے تھے اور پانی پیتے تھے، ایک آدمی چوس کے دوسرے کے منہ دیتا تھا، وہ چوس کر کے پانی پیتا تھا۔ اس طرح سے سارے صحابہ کرام کے تقریباً 250-300 صحابہ کرام تھے، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا، لیکن وہ صحابہ تھے، اللہ رب العالمین کے خصوصی مہمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمانی کا انتظام کیا۔ صبح اٹھے، سمندر کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ سمندر سے ایک مچھلی کو سمندر کے پانی نے اچھال کر کے پھینک دیا، بہت بڑی مچھلی کو اچھال کر کے پھینک دیا۔ اب یہ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی ہے تو سارے لوگ آئے اور انہوں نے مچھلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اور اس کو کاٹ کاٹ کر کے کھاتے رہے، 15-20 دن تک وہاں پر رہے، اور اسی مچھلی میں سے کاٹتے تھے اور بھونتے تھے اور کھاتے تھے، یہاں تک کہ اس مچھلی کا کانٹا یوں کر کے رکھا گیا، جو مچھلی کے پیٹ کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو کھڑا کر کے رکھا گیا، تو اونٹ پر بیٹھ کر کے صحابی اس کے بیچ میں سے گزر گئے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اونٹ پر بیٹھ کر کے بیچ میں سے گزر گئے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اور اس مچھلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضیافت کی، اور پھر مچھلی سے کچھ بچ گیا تو مدینہ تک لے کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی ضیافت تھی۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں بھی خصوصی طور پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین کھلا رہے ہیں
اور 30 بکریاں دلوا رہے ہیں، یہ خصوصی ضیافت ہے اور ان کی کرامت ہے۔ اس کو باضابطہ کوئی جو عامی دلیل بنا لیتے ہیں کہ ہم بھی پھونک دیتے ہیں اور تعویذ لکھ دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم کتنا خرچہ ہوا، کاغذ اور قلم سیاہی کتنا خرچ ہوا، اسی کے حساب سے تو لیں گے۔ ایک آدمی ہے، وہ گھر میں دکان میں ڈیوٹی کرتا ہے اور فیکٹری میں ڈیوٹی کرتا ہے، کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے اور لکھتا ہے، تو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 30,000 تنخواہ ملتی ہے، 60,000 تنخواہ ملتی ہے مثال کے طور پہ، تو ایک دن کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 1,000 ہوئی، 2,000 ہوئی۔ تو صبح سے شام تک کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی یا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، تو وہ 1,000 یا 2,000 کماتا ہے۔ تو ایک آدمی آیا، تو ایک آدمی کے لیے جو اس نے تعویذ لکھی، تو اس آدمی سے اتنا ہی نا پیسہ لے گا جتنا اس کو لینا چاہیے، لیکن یہ ہزاروں میں پیسے لیتے ہیں اور اندھی کمائی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کمانے دمانے سے عاجز ہوتے ہیں اور ان کو مفت کا پیسہ چاہیے، تو وہ تعویذ گنڈوں کی دکان کھول لیتے ہیں کہ یہ تو مفت کا ہے اور اس میں آسانی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کو بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر انتر منتر بھی استعمال کرتے ہیں، شرک بھی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے تعویذ لکھنے والے ہوتے ہیں جو تعویذ لکھ کے آپ کو دیں گے، اس میں قرآن کی آیت ہوگی، اور کیا کہیں گے معلوم؟ کہ جس تخت پہ آپ لیٹتے ہیں اس تخت کے پائے کے نیچے اس کو رکھ دیجیے۔ اب آپ لے کے جائیں گے اور تعویذ کو اس پلنگ کے پائے کے نیچے رکھ دیں گے، قرآن کی آیت کی بے ادبی ہوگی نہیں ہوگی؟ جب قرآن کی آیت کی بے ادبی ہوگی تو شیطان خوش ہوگا، تو کچھ عمل کرنے والے سفلی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل نیچ ہوتے ہیں، شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے عملیات کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ تو عملیات میں نجاست کھاتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا محلے میں، چورستے پہ، تو کنویں میں جا کے پیشاب کرتے تھے، اب سارے لوگ پانی اسی سے پی رہے ہیں اور وہ پیشاب کرتا تھا تو شیطان خوش ہو جاتا تھا۔ تو شیطان کو خوش کرنے والے عمل بھی لوگ کرتے ہیں، سفلی اعمال کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ بھی پیسے لیتے ہیں، تو ان کا دھندا ہے۔ آپ دھندوں پہ نہ جائیے، آپ صراط مستقیم پر رہیے، اور صراط مستقیم یہ ہے کہ قرآن میں جو چیز آئی ہے اس کو پڑھ کر کے پھونک سکتے ہیں، حدیث شریف میں جو چیز آئی ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ جب قرآن حدیث کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور جس میں شرک ہو وہ یقیناً شرک ہے، لیکن سارا کا سارا شرک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو نیند میں ڈر ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ و عقابہ ومن شر الشیاطین وان یحضرون، یہ پڑھے اور پڑھ کر کے پھونکے۔ تو ایسی صورت میں اور جو ڈر اور خوف ہوتا ہے خواب کا، وہ ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سکھایا گیا ہے حدیث شریف میں، تو ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث شریف سے ہٹ کر کے اور قرآن سنت سے ہٹ کر کے شرک میں جانا جو یقیناً شرک ہے۔ اب میں یہاں پہ آ کر کے اختصار کے ساتھ ایک بات بتاؤں کہ کچھ اپنے جو بھائی ہیں اہل حدیث بھائی، وہ سارے دم کرنے کو اور تعویذ وغیرہ کو ایک دم سے شرک کہہ دیتے ہیں، سارا شرک ہے۔ سارا شرک نہیں ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے، اور جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا ہی غلط ہے۔ تو جو شرک نہیں ہے اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے ہیں، اور جو شرک ہے اس کو ہم شرک کہیں گے، ضرور کہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بچے بڑے تھے ان بچوں کو تو یہ دعا پڑھا دیتے تھے کہ یہ دعا یاد رکھو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیطان وان یحضرون پڑھو، لیکن جو بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو کاغذ میں لکھ کر کے اور اس کو موڑ کر کے گلے میں لگا دیتے تھے۔ تو تعویذ بھی اگر جائز ہو تو جائز ہے،
اور ناجائز ہو تو ناجائز ہے، لیکن رواج تعویذ کا وہ باضابطہ رواج صحابہ میں اور تابعین میں تعویذ کا نہیں تھا، اس لیے تعویذ اگر جائز ہے تو پہننا جائز ہے، لیکن نہیں پہننا زیادہ بہتر ہے، نہیں پہننا زیادہ بہتر ہے۔ شیطان ساتھ لگ جاتے ہیں، ان گھروں میں شیطان ساتھ میں لگ جاتے ہیں کہ جن گھروں کو یہ قرآن پاک کی تلاوت سے مزین نہیں کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں شیطان ہوگا۔ جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہوگی، ایسے گھر میں شیطان ہوگا۔ تو بھائی شیطان کو تو تم نے ہی بلایا ہے تو پرورش کرو، تمہارا بھائی ہے، بھائی کو ساتھ میں رہنے دو۔ وہ خبیثن تمہاری بہنیں ہیں، بہنوں کو ساتھ میں رہنے دو۔ تو تم نے تو خود بلا رکھا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں 40 دن سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا، اور جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے شیطان نہیں آتا ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں، شیطان کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی نگرانی کے لیے رکھ رکھا تھا۔ بیت المال میں جو زکوٰۃ، صدقات اور غنیمت وغیرہ وغیرہ کی چیزیں آتی تھی رکھی رہتی تھی غریبوں میں بانٹنے کے لیے، فقراء کو دینے کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ تھے نگرانی میں۔ بس ایک آدمی آیا اور جلدی لے کر کے کھجوریں اور جو چیز غلہ رہا ہوگا وہ لے کر کے سمیٹنے لگا، بھاگنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جا کر کے پکڑ لیا۔ چور لے چلوں گا حضور کے پاس، چھوڑوں گا نہیں، تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے ہوئے ہیں، چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تو مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا، میں نے غلطی کی، غریبی کی وجہ سے غلطی کی، محتاج آدمی ہوں، فقیر ہوں، معاف کر دو، کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ بہت رو رہا ہے تو رحم آ گیا، چھوڑ دیا، جاؤ بھائی۔ اگلے دن پھر وہی آیا اور پھر وہی حرکت کر رہا ہے، تو کہا پکڑا اور کہا بیٹا آج تو چھوڑوں گا نہیں، آج تو حضرت کے پاس لے جاؤں گا۔ اب وہ اتنا رویا کہ کل سے دوگنا رویا اور کہا کہ غریب آدمی ہوں اور اس لیے آ گیا میں لینے کے لیے، مجھے معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتایا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی ایسا آیا اور میں نے پکڑا، اس نے معذرت کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے کہا کہ اچھا پھر آئے گا، کل بھی آئے گا۔ تو پھر وہ دیکھے تیسرے دن بھی پہنچ گیا اور پھر وہ کھجور لینے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا کہ آج تو چاہے تو کچھ بھی کر لے، آج تو چھوڑوں گا نہیں، تو روزانہ مجھے دھوکہ دیتا ہے اور روزانہ تو جھوٹ بولتا ہے، آج تو چھوڑوں گا نہیں۔ اب پکڑے رہے، بہت دیر تک وہ آہوزاری کرتا رہا اور معذرت کرتا رہا، روتا پیٹتا رہا، اور یہ پکڑے ہوئے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ بھاگ بھی نہیں پا رہا تھا، صحابی تھے اور حضور کی روحانیت لیے ہوئے تھے، شیطان کیسے بھاگ جاتا ان کے ہاتھ سے۔ اب پکڑے بہت دیر ہو گئی، تو کہا کہ دیکھو بس آج تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اور اس کو اگر تم پڑھو گے اور اس کو تم کرو گے تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ تو پوچھا کہ چلو بتاؤ کیا ہے، تو کہا کہ دیکھو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت پڑھ لو۔ پوری آیت جب پڑھ لو گے تو پھر کوئی چور وور نہیں آئے گا تمہارے یہاں اور سب حفاظت رہے گی تمہارے گھر کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تو نئی والی بات بتائی آیت الکرسی کے بارے میں، تو یہ بات معلوم نہیں تھی مجھ کو، چلو میرے علم میں اضافہ ہوا، چھوڑ دیا۔ اب وہ بھاگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا، آج اس نے ایک بات بتائی
کہ آیت الکرسی اگر پڑھو گے تو چور نہیں آئے گا اور میں نہیں آؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدوق ان الکذوب قد یصدق، کہ جھوٹا کبھی سچ بولتا ہے، بڑا جھوٹا کبھی سچ بولتا ہے اتفاق سے۔ وہ جھوٹا تھا، کئی دن سے جھوٹ بول رہا تھا، لیکن ایک بات اس نے سچ بولی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں، جن بھاگ جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ اور اے ابو ہریرہ، وہ جن تھا، وہ انسان نہیں تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا وہ جن تھا جس کو میں پکڑے ہوا تھا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آیت الکرسی کی جو بات بتائی ہے وہ اس کو تجربہ ہے پہلے سے کہ آیت الکرسی پڑھنے والوں کے پاس ان شیطان نہیں جا سکتا ہے، وہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو آیت الکرسی اگر پڑھی جائے اور بدن پہ اس کو پھونک لیا جائے اور گھر میں اگر پڑھی جائے آیت الکرسی تو پھر شیاطین اس گھر میں نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھایا ہوا ہے، حدیث شریف میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ تو جو چیز قرآن پاک میں آئی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے شفا حاصل کرنا، جو حدیث شریف میں آئی ہے اس کو پڑھ کے شفا حاصل کرنا جائز ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو کہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے مہربانی اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن پاک رحمت کا ذریعہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کافروں کے لیے رحمت کا ذریعہ نہیں ہے، کافروں کے لیے زحمت ہے۔ کیوں؟ مانو گے تو رحمت اور نہیں مانو گے تو زحمت۔ تو مومن مانتے ہیں تو ان کے لیے رحمت ہے، اور کافر نہیں مانتا تو قرآن ان کے لیے زحمت ہے۔ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے والے صرف مومنین ہیں، اس لیے صرف مومن کا ذکر آیا رحمت للمومنین۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور جو ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اس کو اللہ نہیں بڑھاتے مگر نقصان میں۔ یعنی ظالم کا نقصان ہی ہوتا ہے جو قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کے رحمت ہونے کا انکار کرتا ہے، اور قرآن پاک کو نہیں مانتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، تو وہ آدمی گھاٹے میں ہے۔ مومن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔